اس میں نبی اکرم کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھ کو خالق کائنات نے اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں لوگوں کے اخلاق کو کامل کر سکوں، مکمل کر سکوں۔ نبی اپنی آمد کا مقصد بتا رہے ہیں کہ مجھے جو خالق کائنات نے اس کائنات میں نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کائنات میں نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، وہ اس لیے مبعوث کیا ہے کہ میں اس کائنات میں آنے کے بعد میں لوگوں کے اخلاق کو کامل کر سکوں، مکمل کر سکوں۔ اور خود قرآن اعلان کر رہا ہے، اٹھاؤ سورہ آل عمران، کرو تلاوت 164ویں آیت کی، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ ہم نے محمد کو اس لیے مبعوث کیا ہے کہ وہ محمد اس کائنات میں جانے کے بعد میں لوگوں پر آیات الہیہ کی تلاوت کر سکے، ان کا تزکیہ نفس کر سکے، انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھا سکے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے تزکیہ نفس کرنے کے لیے، کتاب و حکمت کی باتیں سکھانے کے لیے، آیات الہیہ کی تلاوت کرنے کے لیے۔ نبی کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے خالق کائنات نے اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں لوگوں کے اخلاق کو کامل کر سکوں، لوگوں کے اخلاق کو مکمل کر سکوں۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں اخلاق کتنی عظیم چیز ہے، اخلاق کتنی عظیم صفت ہے، اخلاق کتنی عظیم ہیبٹ کا نام ہے۔ اخلاق اس عظیم صفت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو اعلیٰ بنا لیتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لیتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو بہترین بنا لیتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بد اخلاقی ایک ایسی بیماری ہے جو صرف انسان کو ذلت اور رسوائی دیا کرتی ہے۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد۔ میرے جوانوں کا مجمع میرے سامنے ہے، مجھے حالات حاضرہ پر گفتگو کرنا ہے۔ صرف جو حالات اس وقت چل رہے ہیں معاشرے کے اندر، حالات حاضرہ سے ہٹ کے بات ہی نہیں کروں گا، چند منٹ صرف حالات حاضرہ پہ گفتگو ہوگی۔ تو اخلاق انسان کی زندگی کو باکمال بناتا ہے، اور بد اخلاقی انسان کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ اور نہیں لاتی، لیکن اخلاق انسان کو عظیم بناتا ہے، لائق احترام بناتا ہے۔ اگر انسان کے پاس اخلاق نہ ہو تو جانتے ہو اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اس کی زندگی پھر انسانوں والی زندگی نہیں ہوتی، اس کی زندگی جانوروں والی زندگی ہوتی، اس کی زندگی جانوروں والی زندگی ہوتی۔ تو ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو گڈ ہیبٹس، اچھی عادتیں، اچھا اخلاق اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں لے کر آؤ، تاکہ آپ کی زندگی اس منزل پر پہنچ سکے جہاں پر دیکھنے کے بعد فرشتے فخر کرتے ہوئے بیٹھے۔ ذلت اور رسوائی کی زندگی نہیں گزارنا ہے، بلندی کی زندگی، معراج کی زندگی، کمال کی زندگی گزارنا، تب ہے کمال۔ اللہ نے تمہیں اشرف بنا کر بھیجا ہے، اور ایسا اشرف بنایا کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو اشرف ہی نہیں بنایا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو ایسے تقویم پر پیدا کیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ تو یہ حضرت انسان اگر اشرف المخلوقات بن کر آیا ہے اللہ کے یہاں سے، تو اشرف المخلوقات ہی بن کر جانا چاہیے، تب ہے کمال۔ اشرف بنا کر بھیجنا اللہ کا کمال ہے، اشرف بن کے جانا بندے کا کمال ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھتے رہو۔ بہت محدود وقت ہے میرے پاس، بہت جلدی بات کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان صاحب اخلاق بن کر زندگی گزارے، بد اخلاق رہ کر زندگی نہ گزارے۔ اس لیے کہ انسان اگر بد اخلاق رہ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا، اور اخلاق انسان کو لائق احترام بنا دیتا ہے۔
اچھا اخلاق کا سب سے بڑا فائدہ ہے، تمام چیزیں چھوڑ رہا ہوں، بس سن لیجئے بینیفٹ کیا ہے اخلاق کا، فائدہ کیا ہے اخلاق کا۔ اخلاق انسان کو لائق احترام بناتا ہے، اس لیے اسلام میں اس چیز کو بہت سختی سے منع کیا گیا ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی گزارے تو ایسے معاشرے میں گزارے کہ جہاں پر صاحب اخلاق انسان رہتے ہو، خوش اخلاق انسان رہتے ہو۔ کیسے لوگ رہتے ہو؟ جن کے اندر گڈ ہیبٹس پائی جاتی ہوں، اچھی عادتیں پائی جاتی ہوں، اچھا اخلاق پایا جاتا ہے، اور ایسے معاشرے میں زندگی نہ گزارے کہ جہاں پر اخلاقیات سے گرے ہوئے لوگ رہتے ہیں۔ اچھے کلچر میں، اچھے ماحول میں رہ کر زندگی گزار۔ کون کہہ رہا ہے؟ اسلام۔ دوستوں میں بیٹھو لیکن ایسوں میں بیٹھو جو خوش اخلاق ہو، بد اخلاقوں کی سنگت اختیار نہ کرنا۔ اگر تم بد اخلاقوں میں بیٹھنے لگے تو تم بھی بد اخلاق بن جاؤ گے۔ توجہ کیجیے گا، خوش اخلاق کے درمیان میں بیٹھو گے خوش اخلاق بن جاؤ گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اسلام۔ اور صرف اسلام ہی نہیں کہہ رہا، وہ لوگ بھی اس طرف متوجہ کرتے ہیں، اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں حضرت انسان کو کہ جن کا اسلام سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے، جو انگریزی کلچر کو، انگریزی معاشرے کو فالو کرتے ہیں، جن کا پورا کا پورا کلچر انگریزی ہے، جن کا معاشرہ انگریزی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ سنو، it is better to be alone than in bad company۔ ایسی سوسائٹی میں مت بیٹھو جو بری ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ it is better to be alone than in bad company۔ پوری سوسائٹی میں، پوری سنگت میں بیٹھنے سے بہتر ہے alone، انسان اکیلے زندگی گزارے، انسان تنہائی میں زندگی گزارے، انسان اکیلا رہ کر زندگی گزارے۔ اور اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے اگر آپ کا معاشرہ اچھا نہیں ہے، آپ کا کلچر اچھا نہیں ہے تو اکیلے زندگی گزار لینا، لیکن بد اخلاقی کے معاشرے میں رہ کر زندگی گزارے۔ اسلام کہہ رہا ہے اگر آپ کی اجتماعی زندگی اچھی نہ ہو تو انفرادی زندگی گزار دو، لیکن بد اخلاقوں میں رہ کر زندگی نہ گزارو۔ اگر آپ بد اخلاقوں کے درمیان میں رہ کر زندگی گزاریں گے تو آپ بھی بد اخلاق بن جائیں گے، اور خوش اخلاقوں کے درمیان میں رہ کر زندگی گزاریں گے، خوش اخلاق سوسائٹی میں زندگی گزاریں گے، خوش اخلاق سنگت میں زندگی گزاریں گے، خوش اخلاق کمپنی میں بیٹھ کر زندگی گزاریں گے تو آپ بھی خوش اخلاق بن جائیں گے۔ ایگزامپل دے دوں، ایک شیر جو بہترین ہو، خوبصورت ہو، خوشگوار ہو، خوش ذائقہ ہو، خوشبودار ہو، ون ایپل، ایک سیب دیجیے اور لے جا کر آپ کسی ایسی میجورٹی، کسی ایسی ٹوکری، کسی ایسی سنگت میں رکھ دیجیے کہ جہاں پر تمام کے تمام سیب خراب ہوں۔ اس سیب کو لے جا کر اس ٹوکری میں جب آپ رکھیں گے، کتنے دن؟ 1 دن، 2 دن، حد ہے 3 دن۔ 3 دن کے بعد جب آپ اس سیب کو نکالیں گے تو اس کی حالت بدلی ہوئی ہوگی، یہ بھی بدبودار ہو جائے گا، یہ بھی خراب ہو جائے گا، یہ بھی سڑ جائے گا۔ میں نے سوال کیا، بھیا ارے یہ سیب جو آپ نے خوبصورت رکھا تھا، یہ جو اچھا رکھا تھا، یہ جو خوش ذائقہ رکھا تھا، یہ سڑ کیوں گیا؟ یہ بدبودار کیوں ہو گیا؟ یہ بیکار کیوں ہو گیا؟ آپ کہیں گے مولانا اس کو خراب سیبوں کے درمیان میں رکھ دیا اس لیے یہ خراب ہو گیا۔ بچوں کنڈیشن ایک سیب کی ہے، اگر خراب کے درمیان میں رہے گا تو خراب ہو جائے گا، بس یہی حالت انسان کی ہے، اگر خراب کے درمیان میں رہے گا تو خراب بن جائے گا، اچھوں کے درمیان میں رہے گا تو اچھا بن جائے گا۔ قوت پروردگار لا خدا الا علی لا صاحب الا ذوالفقار آواز بلند سلوات۔
اور اگر انسان گمراہ ہو گیا تو پھر اس کا ایمان بھی بک جاتا ہے، ضمیر بھی بک جاتا ہے۔ میرے جوان میرے ساتھ ہو جائیے گا، اور جو جوان ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب سے پیچھے سب سے بیک میں، وہ ادھر آ جائے آگے، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ میرے بھائی آ گئے اپنی منزل تک، چند منٹ اور آپ کا ساتھ چاہیے، پھر منزل تمام ہو جائے گی۔ اخلاق انسان کو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ اگر انسان صاحب اخلاق ہے نا تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، راہ مستقیم پر گامزن رہتا ہے، ٹکا رہتا ہے۔ تو انسان کو اخلاق گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہے بینیفٹ اخلاق کا، یہ ہے فائدہ اخلاق کا، کہ یہ انسان کو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ اگر انسان گمراہ ہو جائے، کائے کا فائدہ ہے؟ بولو نا میرے بھائی، کس چیز کا فائدہ ہے؟ پتہ تو چلے آپ سن کیا رہے ہیں، کس چیز کا فائدہ بتا رہا ہوں میں؟ ارے بھائی بولو، اخلاق کا، گڈ ہیبٹس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ یہ انسان کو بھٹکنے نہیں دیتے، گمراہ نہیں ہونے دیتے۔ اور جب انسان گمراہ نہیں ہوتا تو انسان نہ اپنے ضمیر کو بیچتا ہے، نہ ایمان کو بیچتا۔ جیسے ہی انسان کے اندر بد اخلاقی آئی، انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے نا تو انسان اپنا ضمیر بھی بیچ دیتا ہے، اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے۔ کبھی دولت کے لالچ میں بکتا ہے، کبھی اقتدار کے لالچ میں بکتا ہے۔ آخری آدمی تک کبھی دولت کے لالچ میں بکے گا، کبھی حکومت کے لالچ میں بکے گا، کبھی منصب کے لالچ میں بکے گا، کبھی تعلقات کے لالچ میں بکے گا، کبھی کرسی کے لالچ میں بکے گا۔ کیوں بکا؟ کیوں بکا؟ کیوں بکا؟ اس لیے کہ اس کے اندر بد اخلاقی آ گئی تو یہ بک گیا۔ نہ اس نے یہ دیکھا کہ میرا ایمان بچ رہا ہے، نہ اس نے یہ دیکھا کہ میرا ضمیر مر رہا ہے، بک گیا۔ اور ایسے بازار میں بکتا ہے کہ جہاں پہ جانے کے بعد میں اس کو لعنت کے سوا کچھ اور آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں۔ تو بکتا کب ہے؟ جب انسان کے اندر بد اخلاقی آ جائے، تب یہ گمراہ ہوتا ہے، اپنا ضمیر بھی بیچ دیتا ہے، اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے، اور اتنے سستے میں مل جاتا ہے، اس کو خبر ہی نہیں چلتی کہ ہاں کتنے سستے میں بک گیا۔ بدلے میں ملتی کیا ہے؟ لعنت۔ ثبوت تو نہ بھیا، ارے ابھی بدلے میں ملتا کیا ہے؟ لعنت۔ کب بکتا ہے؟ جب بد اخلاق ہو جائے، بد اخلاق ہونے کے بعد گمراہ ہو جائے، گمراہ ہونے کے بعد اپنا ضمیر بھی بیچتا ہے، اپنا ایمان بھی بیچتا ہے، اور اتنے سستے میں بک جاتا ہے کہ اس کو کوئی قیمت نہیں ملتی، سوائے بدلے میں ملتا کیا ہے؟ لعنت ملتی ہے۔ لعنت کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا۔ لو ثبوت لو میرے بھیا، ابھی کچھ ایسا ہوا ہے، وسیم بکا نہیں بکا۔ میرے ساتھ ہو جانا، میرے ساتھ ہو جانا۔ وسیم بکا نہیں بکا۔ بکا کیوں؟ اس لیے کہ بد اخلاق ہو گیا۔ جب بد اخلاق ہوا تو گمراہ ہو گیا، جب گمراہ ہوا تو اس نے اپنے ایمان کو بیچا، اپنے ضمیر کو بیچا، چند درہم و دینار میں، چند سکوں میں بک گیا۔ کیوں بکا؟ دولت کا لالچ تھا۔ کیوں بکا؟ کرسی کا لالچ تھا۔ کیوں بکا؟ ستا کا لالچ تھا۔ کیوں بکا؟ حکومت کا لالچ تھا۔ کیوں بکا؟ دولت کا لالچ تھا۔ کیوں بکا؟ منصب کا لالچ تھا۔ لیکن اس جاہل کو یہ پتا نہیں تھا کہ حکومت اور دولت اور کرسی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ضرور ہوتی ہے۔ بھیا حکومت، ستا، دولت، کرسی، ان سب کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، یہ زیادہ دن رہنے والی نہیں ہوتی۔ تو بک گیا۔ جیسے ہی بکا، کیوں بکا؟ منصب کے لالچ میں، تعلقات کے لالچ میں، ستا کے لالچ میں، حکومت کے لالچ میں، کرسی کے لالچ میں،
دولت کے لالچ میں، اسٹیٹس کے لالچ میں، وقار کے لالچ میں، عظمت کے لالچ میں، ریپوٹیشن کے لالچ میں، لیکن بدلے میں ملا کیا؟ لعنت کس نے دی؟ ارے بولنا کیا؟ ارے بدلے میں ملا کیا؟ لعنت دی کس نے؟ ہم نے اور آپ نے، پیچھے کہیں اور۔ بدلے میں لعنت کس نے دی؟ ہم نے اور آپ نے، تو بک تو گئے، بدلے میں ملا کیا؟ لعنت۔ اور لعنت بھی ایک جگہ سے نہیں ملی، کسی نے پاکستان سے لعنت بھیجی، کسی نے ہندوستان سے لعنت بھیجی، کسی نے ایران سے لعنت بھیجی، کسی نے عراق سے لعنت بھیجی، کسی نے لندن سے لعنت بھیجی، کسی نے آسٹریلیا سے لعنت بھیجی، کسی نے نوئیڈا سے لعنت بھیجی، کسی نے غازی آباد سے لعنت بھیجی، کسی نے دلی سے لعنت بھیجی، کسی نے بکنالے سے لعنت بھیجی، کسی نے چھولک سے لعنت بھیجی، کسی نے امروہہ سے لعنت بھیجی، کسی نے خامپور سے لعنت بھیجی۔ تو بھیا بک تو گئے، لیکن بدلے میں ملا کیا؟ لعنت۔ لعنت کس نے دی؟ ہم نے اور آپ نے، ہم نے اور آپ نے۔ اس کو لعنت دینے کے بعد میں یہ بتا دیا کہ نہ ہم کربلا کو کل بھولے تھے، نہ میرے بھائی، مجھے مائک کی توجہ نہیں ہے، بس آپ میرے ساتھ رہے چند منٹ۔ تو بکا بدلے میں ملی کیا؟ لعنت کس نے دی؟ ہم نے اور آپ نے۔ بھیا کیوں دی؟ بتاؤ کیوں دی؟ بھائی بکا، بکنے کے بعد زبان کس کے لیے کھولی؟ سچ کے لیے۔ کیا چاہتا تھا؟ سچے کو جھوٹا ثابت کرنا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم لعنت کرتے ہیں جھوٹوں پہ۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ہماری لعنت جھوٹوں پر ہوگی۔ تو جھوٹوں پر لعنت کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے بھیا؟ سچوں کی۔ جملہ دینے جا رہا ہوں میرے بھیا، جملہ دینے جا رہا ہوں، قدر کر لیجیے گا۔ تو بھیا آیا کس کے مقابلے میں؟ حق کے مقابلے میں۔ کیوں آیا؟ قرآن ہے سچا۔ کیا چاہتا تھا؟ کیا چاہتا تھا؟ اسے جھوٹا بنا دیا جائے اور خود سچا بننے والا بنا جائے۔ اپنے آپ کو سچ بنانا چاہتا تھا، قرآن کو جھوٹا بنانا چاہتا تھا، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتا تھا، قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ لیکن قرآن کہہ چکا ہے ہم جو لعنت کریں گے وہ جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ اور جھوٹوں پر لعنت کون کرے گا؟ جو سچا ہوگا۔ تو بھیا وسیم کے ساتھ بھی تو یہی ہوا، جو جھوٹا تھا وہ وسیم کے ساتھ تھا، جو سچا تھا۔ تو بھیا سچا لعنت کرے گا کس پر؟ جھوٹے پر۔ تو بھیا لعنت کیوں ہوئی؟ قرآن کے مقابلے میں آیا، قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو سچا بنانا چاہتا تھا۔ تو بھیا ہم نے کیا کیا؟ لعنت کی کس پر؟ اس پر وقت پر کہ جو آیا قرآن کے مقابلے میں۔ اچھا ایک بات اور واضح کرتا چلوں بھیا، جب میں اس وقت کے خلاف بولتا ہوں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی حمایت میں آ جاتے ہیں اٹھ کر۔ مولانا صاحب آپ مائک پہ آ کے، ممبر پہ آ کے اس کے خلاف بول رہے ہیں جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس دولت ہے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ارے بھیا ڈرنا کس چیز سے؟ کہا مولانا سوشل میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، اگر انسان مائک پہ آ کر کھانس بھی دیتا ہے تو ادھر سے ادھر وائرل ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، جس کے پاس پاور ہے آپ اس کے خلاف بول رہے ہیں، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس حکومت ہے، جس کے پاس پاور ہے۔ میں نے کہا جناب والا اگر اس کے پاس پاور ہے تو ہمارے پاس بھی پاور ہے۔ ارے بھیا ارے بولو نا میرے ساتھ۔
अनलिमिटेड पावर है, हमारा अनलिमिटेड। उसके पास लिमिटेड पावर है, जिसकी एक लिमिट है। भैया हुकूमत की लिमिट होती है, ताकत की लिमिट होती है, दौलत की लिमिट होती है, लेकिन हमारे पास जो पावर है वो अनलिमिटेड पावर है। और ऐसी पावर है कि अगर इंसान 7 तालों में भी जाके बंद हो जाए तो वो एक लम्हे के 98,000वें हिस्से में 7 तालों में से भी रूह कब्ज करा सकता है ना। तो हमें इसकी पावर से नहीं डरना है, हमें तो उसकी पावर से डरना है। तवक्कुल अल्लाह रहकर जिंदगी तो गुजारिए, वो आपका हर कदम पर साथ देगा भैया। तो हमने की लानत क्यों की? यह आया कुरान के मुकाबले में, काहे के मुकाबले में? कुरान के मुकाबले में। चाहता क्या था? कुरान को झुटला दिया जाए और अपने आप को सच्चा बना दिया जाए। लेकिन हमने काम क्या किया जो 1400 साल पहले हुसैन ने किया था? हुसैन ने क्या किया था? भाई यजीद भी तो यही करना चाहता था। मेरे भैया जुमला आखिरी आदमी तक पहुंचाने वाला हूं। अगर जुमला हर हुसैनी की धड़कनों पर जाकर दस्तक दे तो जुमले की कदर करने के बाद हकीर के हक में दुआ कर दीजिएगा, और हर आजादार एक दूसरे आजादार के हक में दुआ करेगा। तो भैया हमले की लानत क्योंकि इसलिए कि 1400 साल पहले करबला के मैदान में हुसैन ने भी यजीद पर लानत की थी। क्यों की थी? इसने भी तो वही काम किया था जो आज ये बदबख्त कर रहा है। वो क्या चाहता था? वो भी कुरान को झूठा साबित करना चाहता था, ये भी झूठा साबित करना चाह रहा है। वो भी चाहता था, वो भी कहता था कि न कोई वही आई थी, न कोई वही का फरिश्ता आया था। ये भी बदबख्त कहता है कि कुरान में इतनी आयतें नहीं, इतनी आयतें हैं और कुरान झूठा है, माज़अल्लाह। लेकिन हमने की लानत क्योंकि इसलिए कि 1400 साल पहले हुसैन ने भी यजीद पर लानत की थी। क्यों की थी? इसलिए कि यजीद आया था कुरान के मुकाबले में। जैसे यजीद कुरान के मुकाबले में आया, हुसैन ने अपनी सब्र की जंजीरों में यजीद के तमाम मंसूबों को बांधा, और बांधने के बाद इसको खींचकर करबला लेकर आ गए। और करबला लाने के बाद हुसैन ने काम क्या किया? यजीद के तमाम मंसूबों को तोड़ा, और इस तरह से तोड़ा कि ये पैर चलने के काबिल तो क्या रहते, अरे घुटनियों चलने के काबिल भी ना रहे। हवाले करने वाला हूं मेरे भाई, कदर कर लीजिएगा मेरे भाई। हुसैन ने लानत की थी किस पे? यजीद पर 1400 साल पहले। क्यों की थी? इसलिए कि कुरान के मुकाबले में आया। हम वसीम पर किस लिए लानत करते हैं? इसलिए कि ये कुरान के मुकाबले में आया। 1400 साल पहले हुसैन ने लानत की थी, आज हम लानत कर रहे हैं। भैया हुसैन ने क्या किया था? यजीद के तमाम मंसूबों को तोड़ने के बाद में यजीद की गर्दन में कयामत तक के लिए ऐसा लानत का तोप डाला कि बड़ी बड़ी हुकूमतों ने यजीद की गर्दन से लानत का तोप निकालना चाहा, लेकिन निकला नहीं। बड़े बड़े मुफ्तियों ने निकालना चाहा, लेकिन निकला नहीं। बड़े बड़े स्कॉलरों ने निकालना चाहा, निकला नहीं। 1400 साल पहले हुसैन ने यजीद की गर्दन में लानत का तोप डाला था, आज हुसैनी वसीम की गर्दन में लानत का तोप डाल रहे हैं। तो भैया कल हुसैन का फर्ज था, आज हुसैनियों का फर्ज है कि सोते जागते उठते बैठते इस बदबख्त पे लानत करते रहे, क्योंकि ये मुस्तहक हो चुका है लानत का। अब आप इस पर जितनी लानत करेंगे उतना सवाब मिलेगा। बेशुमार। तो भैया बिक गया, हो गई लानत। बिका क्यों?
دولت کے لالچ میں, حکومت کے لالچ میں. اب ایک جملہ اور پھر منزل تمام کر رہا ہوں, کیونکہ حالات حاضرہ پہ پڑھنا ہے مجھے, اور پڑھ رہا ہوں شروع سے اب تک. ایک جملہ جوانوں کے لیے, خالی ایک وسیم نہیں بکا, وسیم جیسے نہ جانے کتنے ہیں جو بک رہے ہیں. کوئی 10,000 میں, کوئی 5,000 میں, نیا بھائی مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کوئی 10,000 میں, کوئی 5,000 میں, کوئی 15,000 میں, کوئی 20,000 میں بکے. اور بکنے کے بعد انہوں نے کام کیا کیا؟ انہوں نے حق کے خلاف زبان کھولنا شروع کیا. حق کیا ہے؟ علماء حق. علماء حق کون ہے؟ ہمارے مجتہدین, جن کی ہم تقلید کرتے ہیں, جن کو ہم فالو کرتے ہیں, جن کی ہم پیروی کرتے ہیں. اللہ نے نفس کی قیمت کیا لگائی ہے بھیا؟ جنت لگائی ہے نا. یہ کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, اور بک رہے ہیں. اور بکنے کے بعد زبانیں کس کے لیے کھولی جا رہی ہے؟ علماء حق کے لیے, مجتہدین کے لیے, کہ ان کی تقلید نہ کرو, یہ تقلید کے لائق نہیں. کہ بھائی کیوں تقلید نہ کریں, کیوں ان کو فالو نہ کریں, کیوں ان کی پیروی نہ کریں؟ کہا بھیا اس لیے کہ تقلید معصوم کی جاتی ہے, غیر معصوم کی نہیں. کس کی جاتی ہے؟ جواز کیا پیش کرتے ہیں کہ تقلید معصوم کی جاتی ہے, غیر معصوم کی نہیں کی جاتی. او جاہلو, او عقل کے نابینا افراد, تمہیں یہی معلوم نہیں کہ امام کی بیعت کی جاتی ہے, تقلید نہیں کی جاتی. امام کی بیعت کی جاتی ہے, تقلید نہیں کی جاتی. اور سنو, تقلید کس لیے ضروری ہے جانتے ہو؟ کس لیے ضروری ہے تقلید؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ دائرہ تقلید میں رہنے کے بعد اپنے آپ کو ناصر امام زمانہ بنا کر تیار کر سکیں. ناصر امام زمانہ بنا کر تیار کر سکو. تو بک رہے ہیں, اور بکنے کے بعد زمانے کس کے لیے کھول رہے ہیں؟ علماء حق کے لیے, مجتہدین کے لیے. اور یہ بک ہی نہیں رہے, بلکہ ایک سازش ہے ان کے ساتھ. کون کر رہا ہے وہ سازش؟ اسرائیل, یہود و نصارا. یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو قوم متحد ہے اس کے درمیان انتشار پیدا کر دیا جائے, اس کو تار تار کر دیا جائے, توڑ دیا جائے. انہوں نے لاکھ منصوبے بنائے ہمیں توڑنے کے, لاکھ سازشیں کی, لیکن یہ ہمیں توڑ نہ سکے. امریکہ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی. بس آخری بات, پھر ربط مسائل. سنو میرے بھیا, یہ ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے تاکہ ہم اس راستے سے ہٹ جائیں جو راستہ ہمیں جنت تک لے کر جاتا ہے. ان علماء کی پیروی کرنے سے رک جائیں جن علماء کی پیروی ہمیں امام سے ملاقات کرائے گی. تو یہ ان کی ایک سازش ہے. امریکہ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی, اس کا موضوع تھا کہ ہماری اس قوم کو کیسے توڑا جائے, کیسے تار تار کیا جائے. ایک بہت بڑا اسکالر آیا مائک کے پاس, آنے کے بعد کہتا ہے انشاءاللہ پھر کبھی وقت رہا نا تو بات کو مکمل کروں گا, بات کو بس ایک جملہ پوچھا کے یہیں چھوڑ دوں گا. ایک اسکالر آیا بہت بڑا, انہوں نے کہا اس قوم میں انتشار پیدا کرنا ہے نا, اس قوم کو تار تار کرنا ہے, اس کام کو توڑنا ہے, تو دو کام کرو. کہا کیا؟ کہا ایک تو ان کے درمیان سے فرش عزائے حسین کی عظمت کو گھٹا دو, دوسرا ان کو علماء حق کی پیروی سے روک دو. کہا بھائی اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا اس کا فائدہ یہ ہے, فرش عزائے حسین کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس قوم میں اختلاف بھی ہوتا ہے تو جب یہ فرش عزائے حسین پہ آتے ہیں تو اس فرش عزائے حسین پہ آنے کے بعد میں ان میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے. سنو بھیا, عظمت فرش عزا
ظالم جانتا ہے اس فرش اعضا کی عظمت، لیکن ہم بھولتے جا رہے ہیں. ہم اس کی عظمت کو کم کرنے پر لگے ہوئے ہیں. مجلس شروع ہو جاتی ہے، ہم بعد میں آتے ہیں. تو ظالم جانتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. کا فرش اعضا حسین سے انہیں دور کر دو. کا اس کا فائدہ، کہ اگر ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے تو ان میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے. کا ایک فائدہ اور ہے. کا کیا؟ کا یہ فرش اعضا حسین جو ہے نا، تو یہ ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے، ایک تحریک ہے، ایک پروٹیسٹ ہے. ظالم جانتا ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم صرف رسم سمجھ رہے ہیں. یہ رسم نہیں ہے، یہ ایک پروٹیسٹ ہے ظلم کے خلاف. یہ ایک احتجاج ہے، یہ ایک مارچ ہے، یہ ایک تحریک ہے. اگر یہ فرش اعضا حسین آج ہمارے پاس نہ ہوتا تو دنیا خون امام حسین کو بھول چکی ہوتی، اور یزید کسی معتبر صحابی کا روپ دھارن کرنے کے بعد میں دنیا والوں کے سامنے لائق احترام بن گیا ہوتا. جملے کی قدر نہیں کی میرے بھائی. یزید لائق احترام بن گیا ہوگا. کیا دوسری چیز، علماء حق کی پیروی کو ختم کرو، علماء حق کی پیروی سے دور کر دو. اب جملہ سنبھال لیجئے گا میرے بھائی. اگر آپ کے دل کی دھڑکنوں پہ دستک دے جملہ تو قدر کر لیجئے گا جملے کی. کہ ایک تو فرش اعضا کی عظمت کو سے، فرش اعضا کی اہمیت سے ان کو دور کر دو. دوسری چیز، ان علماء حق کی پیروی سے انہیں دور کرو کہ جن کی یہ پیروی کرتے ہیں، جن کے یہ پیچھے چلتے ہیں، جو ان کے اعمال کے ضامن ہیں، ان کی پیروی سے انہیں ہٹا دو. تو یہ سازش ہے، یہ چال ہے علماء حق کے پیچھے چلنے سے ہمیں روکنے کی، علماء حق سے دور کرنے کی. جانتے ہو کیوں دور کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہم لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کے بعد میں ان تک نہیں پہنچا پاتے، وہ ان کا مرجع ان کو ایک فتویٰ دینے کے بعد پہنچا دیتا ہے. ان کا عالم دین ان کو ایک فتویٰ دینے کے بعد پہنچا دیتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا عالم دین 85 سال کی عمر میں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے کورے کاغذ پر لکھ دے کہ سلمان رشدی واجب القتل ہے، تو پوری دنیا اس فتوے پر کھڑی ہو جاتی ہے. اور اس فتووں کو خریدنے کے لیے ڈالروں کے انبار لگا دیے جاتے ہیں، درہم و دینار کے انبار لگا دیے جاتے ہیں. لیکن جو فتویٰ دیتے ہیں وہ باضمیر ہوتے ہیں اور دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو درہم و دینار میں نہیں بیچا کرتے. تو یہ سازش ہے، یہ پالیسی ہے کہ ہمیں علماء حق سے دور کر دیا جائے، ہمیں علماء حق سے ہٹا دیا جائے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بڑے بڑے خوبصورت جملے پہنچائے جائیں گے. بس منزل تمام کر رہا ہوں. تو علماء حق کے خلاف لوگ بول رہے ہیں کیونکہ یہ بک چکے ہیں، ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. اور دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے جوانوں کو. اگر کسی ایسے مولوی کو منبر پر دیکھیں تو اٹھا کر نیچے لاؤ. کسی ذاکر کو دیکھو اٹھا کر نیچے لاؤ. کسی مدح خان کو دیکھو تو مائک اس کے سامنے سے ہٹا دو. کیونکہ یہی لوگ ہیں جو ہمارے علماء حق کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. یہی لوگ گمراہ کر رہے ہیں. ضروری ہے ہمیں بیدار اور تیار، کیونکہ ہمارے علماء حق کی عظمت بہت بڑی ہے، بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ مرتبہ ہے. اگر یہ علماء حق نہ ہوتے تو آج کربلا صحیح معنی میں ہم تک نہ پہنچتا. جو کربلا کی حقیقت ہے وہ ہم تک نہ پہنچتی. کربلا کو کربلا بنا کے پہنچایا ہمارے علماء نے. کربلا کا ہر ظلم و ستم ہم تک پہنچایا ہمارے علماء نے. ورنہ ہم کربلا میں نہیں تھے، ہم کیا جانتے کیا ہوا. لیکن علماء حق نے بتایا کہ کربلا میں حسین کے ساتھ. چند منٹ مسائل پھر منزل تمام. جانتے ہو کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا صرف سننے کا نام نہیں ہے.
کربلا غور و فکر و تدبر کرنے کا نام ہے، کربلا سوچنے اور سمجھنے کا نام ہے، کربلا تصور کا منبع ہے. آپ ذرا تصور کر کے دیکھیے گا، آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا. بڑی بڑی قیامت کی مظالم اس کربلا میں. جب 10 محرم آئی، حسین ایک گلاسا لے کر آئے. بی بی سکینہ کے مصائب پڑھنا ہے، چند منٹ میرے ساتھ رہیے. آج کوئی شرم کر کے نہیں روئے گا، ہر آنکھ میں آنسو ہونا چاہیے. ایک گلاسا حسین لا چکے. عصر عاشور قریب آیا. کئی اکبر کا لاشا، کئی عباس کا لاشا، کئی محمد کے لاشا. گنج شہیدہ کو سجا دیا حسین. اب ایک منزل وہ آ گئی کیا آواز کہہ دیا، حسین نفس مطمئنہ پلٹ آپ نے رکھی جا. حسین مرد معبود کو سنا، خیمہ گاہ میں آئے. زینب سے رخصت ہوئی. اب اس خیمے میں آ گئے حسین، جس خیمے میں حسین کے 3.5 سے 4 برس کی بچی سکینہ نے. اجرکم اللہ، نام سکینہ مر جانے کے لیے، رونے کے لیے کافی. اس نام کے بعد مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ جہاں نام سکینہ آیا فوراً ایک چھوٹی سی ردا تصور میں آ جاتی ہے. جہاں نام سکینہ آیا تو ننے ننے گوشوارے ذہن میں آ جاتے ہیں. جہاں نام سکینہ آیا شمر کے تازیانے، شمر کے تماچے ذہن میں آ جاتے ہیں. ہاں زدار مختصر کر رہا ہوں. حسین ارے اس خیمے میں آئے جہاں پر حسین کی بچی سکینہ بیٹھی ہوئی تھی. آنے کے بعد میں سکینہ کو اپنے گلے سے لگایا، میری بیٹی خدا حافظ، اللہ تمہارا نگہبان ہے. کہ بابا خیر تو ہے؟ کہاں میری بیٹی، میرا وقت آخر قریب آ گیا. ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑا، بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو جھکایا، جھکانے کے بعد میں کہتی ہے بابا ارے سب جائے مگر تو نہ جانا. اے بابا چچا عباس گئے واپس نہیں آئے. اے بابا بھیا قبر گئے واپس نہیں آئے. آپ نہ جائیے گا، آپ نہ جائیے گا. جانتے ہو جب کوئی باپ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور ان کی کوئی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، جب وہ باپ سفر پہ جاتا ہے تو چھوٹی بچیاں دروازے کے قریب آ جاتی ہیں. باپ کے ہاتھوں میں، باپ کی گردن میں باہیں ڈال کر کہتی ہے بابا کدھر جا رہے ہیں، بابا کتنی دیر میں واپس آ جائیں گے. اگر باپ کہتا ہے بیٹا جلدی واپس آ جاؤں گا تو بچیاں چھوڑ دیتی ہیں، اور باپ کہتا ہے بیٹا جلدی واپس نہیں آؤں گا، دیر ہو جائے گی، تو بچیاں گلے میں باہیں ڈال کر باپ سے لپٹی رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارا بابا دیر سے واپس آئے گا. لیکن ہاں زادارو، ارے جہاں سکینہ کو معلوم ہو کہ میرا بابا جائے گا تو لیکن واپس نہ آئے گا، وہاں سکینہ کا کیا عالم ہوا ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شرم کر کے نہیں رونا، کھل کے رونا زادارو. اس لیے کہ اس پر کریا کرنا ہے کہ جس کو رونے نہیں دیا گیا، جس کو تماچے لگائے گئے، جس کو تازیانے لگائے گئے، کھل کے گریا کیجیے گا. اور اگر رونا نہ آ سکے نا تو تنہائی میں جا کر ایک نشیب میں بیٹھ جائیے گا، اور نشیب میں بیٹھنے کے بعد میں غور و فکر کیجیے گا اپنے اوپر کہ تمہیں اس پر رونا کیوں نہ آیا کہ جس پر زمین بھی روتی رہی، آسمان بھی روتا رہا. آخری باپ بیٹی سے رخصت ہوا. حسین کی شہادت مقتل میں ہو گئی. 2 جملے پڑھنے ہیں، حساس جملے. منزل تمام کر دوں گا، شہادت تک نہیں پہنچ سکتا بھی. اس لیے کہ شہادت پڑھنا بڑی سخت ہوگی. باپ رخصت ہو، باپ کی شہادت ہو گئی. بچی دیکھتی رہی مقتل میں کہ میرا بابا مارا گیا، میرا بابا قتل ہو گیا. جب حسین قتل ہو گئے ہیں، حسین کے قتل کے بعد ایک اندھیرا آیا، ایک شام آئی. اس شام کا نام پڑا شام غریبہ. جب اس شام غریبہ کا اندھیرا خیموں میں داخل ہونے لگا نا
تو ایک مرتبہ حسین کی 4 سال کی بچی ڈرنے لگی، سہمنے لگی، اس لیے کہ سکینہ کو اندھیرے سے بڑا حیف ہوتا تھا، بڑا ڈر لگتا تھا۔ جب یہ اندھیرا آتا تھا نا تو بچی دوڑ کر اپنے بابا کے سینے سے لپٹ جایا کرتی تھی کہ بابا اندھیری رات ہو گئی ہے، اے بابا اپنے سینے پر سلا لیجیے۔ حسین اپنے سینے پر سلا لیتے تھے۔ رات کا اندھیرا آیا، بچی نے اپنے آپ کو سمیٹا، خیمے سے نکلی، مقتل کی جانب بڑھانا چاہتی ہے، آواز دیتی ہے حسین کی 4 سال کی بچی، اے بابا ارے شام کا اندھیرا آ گیا، اے بابا ارے سکینہ کو اپنے سینے پر سلا دیجیے۔ بچی اپنے بابا کی جانب بڑھ رہی ہے۔ حساس جملے سن لیجیے گا، تصور کر لیجیے گا عزادارو۔ بچی اپنے باپ کے سینے کی جانب بڑھنا چاہتی ہے کہ شمر نے دیکھا کہ سکینہ اس جانب جا رہی ہے کہ جہاں پر لاش حسین پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ شمر نے اپنے بڑے بڑے قدموں کو بڑھایا، قدموں کو بڑھانے کے بعد سکینہ کے قریب آیا، آنے کے بعد ارے اس چادر کو کھینچنا چاہتا ہے جو بہت چھوٹی تھی اور سکینہ کے سر کو ڈھکے ہوئے تھی، سکینہ کے سر کو ڈھکے ہوئے تھی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی شمر نے اپنا بڑا سا ہاتھ اس چھوٹی سی چادر کی جانب بڑھایا، سکینہ تڑپ گئی، آواز دی چچا عباس اپنی بھتیجی کی چادر کی حفاظت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے سن لیجیے گا مصائب کے۔ چادر اتری، چادر اتارنے کے بعد شمر کی نگاہ بچی کے اس گوشواروں پر گئی کہ جو بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور سکینہ کے کانوں میں پڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی شمر نے ان گوشواروں کو دیکھا، آگے بڑھا، سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے کانوں پر رکھ لیا کہ نہ ان کو نہ اتارنا، یہ میرے بابا نے بڑے ناز کے ساتھ پہنائے تھے، یہ میرے بابا نے بڑے پیار کے ساتھ پہنائے تھے، لیکن عزادارو جانتے ہو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ شمر نے جس انداز میں گوشوارے اتارے ہیں بچی کے کام سے، اس انداز میں نہیں اتارے کہ جیسے ہم اور آپ اپنے بچوں کے کانوں سے اتارتے ہیں۔ ارے جب ہم اور آپ اپنے بچوں کے کانوں سے گوشوارے اتارتے ہیں تو بچوں کو بڑے ناز کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ گوشواروں کو اتارا جاتا ہے۔ کیوں؟ ارے اس لیے کہ بچی کو تکلیف نہ ہو جائے، بچی کے کانوں سے خون نہ نکل آئے۔ لیکن شمر نے جو گوشوارے اتارے وہ ایسے نہیں اتارے جیسے ہم اور آپ اپنے بچوں کے کانوں سے اتارتے ہیں۔ ارے دونوں ہاتھوں سے سکینہ کے گوشواروں کو پکڑا، پوری طاقت سے کھینچا۔ اب جو گوشواروں کو کھینچا، سکینہ کے کانوں کا گوشت گوشواروں کے ساتھ اکھل کر آ گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ آواز دی، یا چچا ہو ادرکنی، اے چچا مدد کو آئیے۔ ہاں عزادارو، یہ لہو ارے کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام کے زندان تک پھیلا۔ سکینہ ہر گام پر، ہر منزل پر تماچے کا، کوئی پرسان ہاتھ، انا للہ و انا لعنت اللہ علیہ۔ بار الہ ہماری اس خلیل سے بات کو قبول کرنا، تمام اس مجلس کا اہتمام کرنے والے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرما، ان کے مال میں خیر و برکت عطا فرما، اور ان کی تمام ارضی اور سماوی بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ بار الہ جو علماء حق کے خلاف زبانیں کھول رہے ہیں، یا تو انہیں ہدایت دے دے یا پھر نیست و نابود فرما۔ بار الہ اب زیادہ امتحان نہ لے، ہمارے حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار قرار دے۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم ما تقول۔